یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مسلمان آ کر بسا اوقات فضول سوال کر لیتے۔ آپ جانتے ہیں اگر آپ سے بھی کوئی فضول سوال کرے تو طبیعت پر بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے، تو غیر ضروری جب سوالات کرتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی اختیار فرما لیتے، جواب نہ دیتے۔ جس کی ضرورت محسوس کرتے آپ اس کا جواب دیتے۔ تو منافقین یہ شور مچاتے کہ اگر یہ نبی ہیں اور یہ غیب کے علم کو جانتے ہیں تو ہر بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی کسی حکمت کے تحت ہوتی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جب منافقوں نے بہت زیادہ اعتراض کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے فرمایا سلونی ما شئتم، تمہیں جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ اور اس حدیث کی شرح میں علماء نے بیان کیا، گویا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میرا خاموشی اختیار کرنا حکمت کے تحت تھا، اس کا یہ مطلب نہ لو کہ مجھے معلوم نہیں ہے، اور تم اگر میرے علم کو دیکھنا چاہتے ہو تو آج میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا اور تمہیں یہ بتاؤں گا کہ اللہ نے مجھے کتنا علم عطا فرمایا ہے۔ تو کسی نے یہ کہا کہ میں کہاں جاؤں گا، تو آپ نے فرمایا وہ منافق تھا، حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا لیکن تھا منافق، آپ نے اس کا پردہ نہ رکھا اور فرمایا تو جہنمی ہے۔ کسی نے کہا کہ میرا والد کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم جس سے منسوب ہو وہی تمہارے والد ہیں، تمہاری ماں نے کوئی بری حرکت نہیں کی، یعنی حضور نے کوئی پردہ اس دن نہ رکھا۔ تو صحابہ کرام لرز گئے اور ہر ایک پر یہ خوف طاری ہو گیا کہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو جلال میں فرما رہے ہیں، ناراض ہو کر فرما رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر اللہ کا غضب آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی روتے ہوئے گھٹنے کے بل کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئیں، ہم آپ کے رسول ہونے پر راضی ہیں، ہمیں کوئی سوال نہیں کرنا۔ تو اے ایمان والوں، حضور سے ایسے سوالات نہ کرو کہ اگر ان کا جواب ظاہر ہو جائے تو تمہیں برا لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، قرآن نازل ہو رہا ہے، اس وقت تم نے اگر سوال کیا کسی چیز کے بارے میں، کسی حکم کے بارے میں، تُبْدَ لَكُمْ، تو وہ حکم تمہارے لیے ظاہر ہو جائے گا اور پھر تم عمل نہ کر سکو گے، تم بھی مشکل میں آؤ گے اور آنے والے بھی مشکل میں آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، تم پر حج فرض کیا گیا۔ تو ایک دیہاتی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں، تم پر حج فرض کیا گیا۔ وہ پھر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا تو وہ تیسری مرتبہ کھڑے ہو گئے۔ تینوں مرتبہ ایسا ہی ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو وہ لے لو، جس سے منع کروں اس سے رک جاؤ، اور زیادہ سوالات مجھ سے مت کیا کرو، کیونکہ اس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے، اس وقت میری زبان سے جو نکلے گا وہ شریعت کا حکم ہوگا۔ آپ نے فرمایا اگر میں تمہارے سوال میں نعم میری زبان سے نکل جاتا تو ہر صاحب استطاعت پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا اور تم ہر سال حج نہ کر سکتے۔ اے ایمان والوں، جب قرآن نازل ہو رہا ہے، احکام کے بارے میں سوال کرو گے تو کئی چیزیں تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ عفا اللہ عنہا، حالانکہ اللہ نے وہ چیزیں تمہیں معاف فرمائی ہیں۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم، تم سے پہلے بھی ایک قوم نے کئی سوالات کیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، پھر وہ ان احکام پر عمل نہ کر سکے۔ ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ ان کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ لیکن یہاں پر یہ عرض کر دوں، یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک حضور نے وصال ظاہری نہ فرمایا تھا۔
اب چونکہ شریعت مکمل ہو گئی تو اب مفتی سے عالم سے جتنے بھی سوال کریں گے وہ جواب میں شریعت ہی بیان کرے گا. سوال کرنے سے شریعت کا حکم چینج نہیں ہوگا. تو اس لیے ان لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ جو عالم سے مسئلہ اس لیے نہیں پوچھتے، وہ سمجھتے ہیں پوچھ لیں گے تو عمل کرنا ضروری ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کریں یا نہ کریں، ہر صورت میں علم حاصل کرنا فرض ہے. اور اگر عمل نہ کیا اور علم بھی نہیں تو دو گناہ ہیں. ایک تو نہ سیکھنے کا گناہ ہے، علم حاصل نہ کرنے کا گناہ ہے، اور دوسرا گناہ عمل نہ کرنے کا ہے. اور جب کسی بات کا علم ہوتا ہے تو امید ہوتی ہے کہ انسان کبھی نہ کبھی عمل کر لے گا. تو اس لیے معلومات ہو اور یہ پتا ہو کہ ہم یہ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، تو کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. اس لیے علم حاصل کرنے میں ذرا برابر بھی جھجکنا نہیں چاہیے. کئی ایسے لوگ ہیں، انہوں نے بتایا ہم کیسٹ دیتے ہیں کسی کو، کہتے نہ بابا نہ ہم نہیں سنیں گے. بھائی سن لیں گے تو پھر تو عمل کرنا ضروری ہو جائے گا. تو بتائیے اطیع اللہ و اطیع الرسول، آپ سنیں یا نہ سنیں، ہر صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری تو ضروری ہے. ہاں سننے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب معلومات میں اضافہ ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے کبھی ہدایت مل جائے اور یہ انسان توبہ کر لے اور عمل کرے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام. اللہ نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام کو نہیں قرار دیا. یہ اصل میں مشرکین کی من مانیاں تھیں. وہ یہ خیال کرتے تھے کہ جو اونٹنی 5 مرتبہ حمل سے ہو جائے اور اس کے یہاں 5 مرتبہ بچوں کی ولادت ہو تو اس اونٹنی کو وہ بحیرہ کہتے، اس کے کان چیر دیتے. اور سائبہ، جب یہ سفر پر جاتے تو اس طرح کی منت مانتے کہ میں اگر سفر سے واپس تندرست اور سلامتی کے ساتھ آ گیا تو میں اپنی اونٹنی کو سائبہ بنا دوں گا. اور وہ کیا کرتے وہ بھی عرض کرتا ہوں. بحیرہ آپ سمجھ گئے، سائبہ سمجھ گئے. اب وسیلہ، وسیلہ کیا ہوتا ہے کہ یہ سواد سے ہے. اس کی معنی وہ یہ لیتے کہ جب بکری 7 مرتبہ حمل سے ہو جاتی اور اس کے یہاں 7 مرتبہ بچوں کی ولادت ہو جاتی، اب 7ویں مرتبہ جو بچہ پیدا ہوتا اگر وہ نر ہوتا تو اسے مرد کھاتے، عورتوں کو کھانے کی اجازت نہ ہوتی. اور اگر مادہ بچہ پیدا ہوتا تو اسے بکریوں میں چھوڑ دیتے، کوئی نہ کھاتا. اور اگر نر اور مادہ دونوں 7ویں مرتبہ پیدا ہو جاتے تو یہ انہیں وسیلہ کہتے. ولا حامن، یہ حام اونٹ کو کہتے ہیں. وہ اونٹ جس کی وجہ سے 10 مرتبہ اونٹنی حاملہ ہو جائے، وہ اونٹ جس کی وجہ سے 10 مرتبہ اونٹنی حاملہ ہو جائے تو وہ اس اونٹ کو حام کہتے، حامی کہتے. اب یہ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حامی کا کیا کرتے؟ تو انہیں اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے. کہتے ان کا دودھ پینا حرام، ان کے اوپر سواری کرنا حرام، انہیں ذبح کرنا حرام، انہیں کھانا حرام، اور یہ جنگلوں میں سے چھوڑ دیتے. اور یہ بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور ہوتے. قرآن مجید فقان حمید نے اس کی مذمت فرمائی اور فرمائی بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حامن، یہ نام انہوں نے خود بنائے ہیں، اللہ نے کوئی مقرر نہیں کیا. یہ ان کے آباء و اجداد نے من گھڑت باتیں اپنی طرف سے سوچی ہیں. وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہاں لیکن کافر لوگ، یفترون علی اللہ الکذب، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے. اس آیت کریمہ سے ان مسلمانوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو من گھڑت اور من مانی رسمیں کرتے ہیں اور ہوتی وہ رسمیں شریعت کے خلاف ہیں، یا بسا اوقات وہ ناجائز منتیں مان لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لڑکے جب بڑے ہوتے ہیں تب بھی ان کے کان میں زیور ہوتا ہے اور اسے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو منت کا ہے. جب اس کی شادی ہوتی تو اس کو اتارتے ہیں، حالانکہ مرد کے لیے زیور پہننا یہ حرام ہے.
اسی طرح بعض آپ نے لڑکے دیکھے ہوں گے کہ ان کے بال تو کٹے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ایک لٹ جو ہے وہ نہیں کاٹتے اور اسے وہ بڑی لمبی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ہمارے والدین نے منت مانی تھی. تو یہ حرام منت ہے اور اس کا پورا کرنا جائز نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کے لیے کندھے سے نیچے بالوں کے رکھنے کو حرام قرار دیا. تو یہ لٹ تو کندھے سے نیچے ہوتی ہے تو یہ حرام ہے. اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو زمانہ جاہلیت کی پیداوار ہے یا ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہے. اللہ تعالی ہمیں شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب کہا جائے ان سے آؤ اللہ کے نازل کردہ کلام کی طرف، یعنی قرآن کی طرف آ جاؤ اور رسول کی طرف آ جاؤ اور شریعت کے پابند ہو جاؤ. قالوا، وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں تو وہی کافی ہے جو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے پایا. جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہم اسی پر عمل کریں گے. یہ تو مشرکوں کی مذمت ہے، کافروں کی مذمت ہے. لیکن آج بھی کئی ایسے مسلمان ہیں کہ وہ ناجائز رسومات کرتے ہیں، شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، اور جب سمجھایا جائے تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلیں گے، ہم شریعت کو نہیں مانتے. بسا اوقات یہ کلمہ کفر بھی بک دیتے ہیں. اس کی ایک میں نے مثال وراثت کا مسئلہ پیش کیا تھا کہ بیٹی کو وراثت میں جو حصہ نہیں دیتے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یہ رسم نہیں ہے. تو خاندانی رسمیں جو شریعت کے خلاف ہوں ان پر عمل کرنا جائز ہی نہیں. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا اگر ان کے آباء و اجداد کسی چیز کو جانتے بھی نہ ہوں اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہ ہوں، گمراہ ہوں، تو کیا پھر بھی وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والوں تم پر اپنی فکر کرنا لازمی ہے. یعنی دوسرے کی اصلاح کرو مگر اپنی اصلاح سے غافل نہ ہو، کیونکہ دوسرے کا گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا ہمارا اپنا گناہ ہمیں نقصان پہنچائے گا. تو اس میں ان مسلمانوں کو نصیحت ہے کہ جو کافروں اور منافقوں کی حرکت سے رنجیدہ ہو جاتے، ان کے دل ٹوٹ جاتے، تو انہیں فرمایا گیا کہ تمہارا کام تھا نصیحت کرنا، تم نے نصیحت کر دی، اب وہ جانے ان کا کام جانے، تمہیں کل بروز قیامت اس پر پوچھا نہیں جائے گا. لیکن جتنی ہم میں طاقت ہے اتنی نصیحت کرنا اور برائی سے روکنا ہم پر فرض ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والوں تم پر اپنی جان کی اصلاح کرنا لازمی ہے، اپنی فکر کرنا لازمی ہے. اور تمہاری نصیحت کے باوجود بھی اگر کوئی نصیحت پذیر نہیں ہوتا تو رنج مت کرو، افسردہ نہ ہو. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو تو جو گمراہ ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے اور پلٹ کر جانا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پس وہ تمہیں خبر دے گا جو تم کام کیا کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، حین الوصیت، اور وہ وصیت کرنے لگے، تو تمہارے درمیان دو گواہ گواہی دیں اور وہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم موجود تھے، اگر وہ موجود تھے، اور اس کی وصیت لوگوں کو بتائیں. اثنان ذوا عدل منکم، تم میں سے دو عادل نیک شخص گواہی دیں. لیکن سوال یہ ہے کہ مرنے والا اگر ایسی حالت میں ہو کہ اس کے پاس کوئی مسلمان ہی نہ ہو، کافر ہو، تو کافر بھی وصیت کی گواہی دے سکتا ہے. او آخران من غیرکم، یا دو ہوں لیکن وہ مسلمان نہ ہو. ان انتم ضربتم فی الارض، اور تم زمین میں سفر کر رہے ہو، مسلمان کے سامنے وصیت کرنا ممکن نہیں، تو کافر کے سامنے وصیت کر دو اور انہیں گواہ بنا دو.
وہ مسلمانوں کو جا کر بتائیں کہ مرنے والے نے یہ وصیت کی ہے۔ یہ سارے حکم اس وقت تھے کہ جب وصیت کرنا فرض تھا۔ جب وراثت کے مسائل بیان ہو گئے تو اب وصیت کرنا فرض نہیں بلکہ مستحب ہے۔ پھر بھی اگر کسی نے شریعت کے مطابق وصیت کی ہے تو سننے والوں کو اس کی گواہی دینا لازمی ہے۔ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ، تم سفر میں ہو اور موت کی مصیبت تمہیں آنے لگے تو جو ملے اس کو گواہ بنا کر وصیت کر دو۔ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ، پھر نماز کے بعد، یعنی نماز عصر مراد ہے یہاں، نماز عصر کے بعد تمام لوگوں کے سامنے وہ دونوں گواہ آئیں اور انہیں روک لیا جائے۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں۔ اِنِ ارْتَبْتُمْ، اگر تمہیں شک ہو کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تو ان سے کہو، کبھی قسم کھا کر حلف اٹھا کر یہ کہو کہ جو تم وصیت کر رہے ہو صحیح وصیت کر رہے ہو، اور وہ قسم کھائیں اور یہ کہیں لا نشتری بہ ثمنا، ہم جھوٹی قسم کھا کر کوئی دنیا کی دولت حاصل کرنا نہیں چاہ رہے، ولو کان ذا قربا، اگرچہ ہمارے رشتہ داروں کا فائدہ ہو تب بھی ہم جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے، ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپائیں گے، انا اذا لمن الآثمین، اور یہ گواہ کہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو بے شک اس وقت ہم ضرور گناہگار ہو جائیں گے۔ اب انہوں نے جو گواہی دی، ان کی گواہی سننے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ یہ تو قسمیں بھی کھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن قرینہ اور حالات یہ بتاتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ فَإِنْ أُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ، شریعت نے بیان کیا کہ جب ان دونوں کے بارے میں محسوس کیا جائے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، تو پھر میت کے قریبی رشتہ داروں میں سے دو کھڑے ہوں اس کی جگہ پر، اور وہ میت کے بہت قریبی رشتہ دار ہوں، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، اور وہ قسم کھائیں اللہ کی، اور وہ کہیں کہ یہ جو گواہی دی گئی یہ گواہی ان بنیاد پر غلط ہے۔ دیکھیں شریعت میں گواہی کے لیے کئی قوانین ہیں۔ مثلا اوقات شخص بھی نیک ہوتا ہے، وہ گواہی بھی دے رہا ہے، قسمیں بھی کھا رہا ہے، لیکن حالات یہ بتاتے ہیں جھوٹ بول رہا۔ مثلا ایک نابینا شخص ہے، وہ کورٹ میں پیش ہو کر یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں 8ویں منزل پر تھا اور میں نے روڈ پر دیکھا کہ یہ شخص اس کو مار رہا تھا۔ اب وہ شخص ایسی گواہی دے رہا ہے، قرینہ یہ بتاتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کی تو آنکھیں نہیں ہیں، یہ نابینا ہے، تو 8ویں منزل سے اس نے کہاں سے دیکھ لیا؟ تو اس صورت میں گواہی کو رد کر دیا جائے گا۔ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، اور وہ یہ ثابت کریں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے بہتر ہے، وَمَا اعْتَدَيْنَا، اور یہ ثابت کریں کہ ہم نے کوئی زیادتی اور ظلم نہیں کیا، اِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر ہم ایسا کریں تو ضرور ہم ظالم ہو جائیں گے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا، ارشاد فرمایا کہ یہ زیادہ مناسب ہے کہ گواہی عَلَىٰ وَجْهِهَا، گواہی بالکل صحیح قائم ہو، اس لیے یہ کرنا ضروری ہے۔ او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، اور گواہی دینے والا بھی ڈرے کہ اگر میں نے جھوٹی گواہی دی اور میری گواہی جرح کے بعد رد کر دی گئی تو مجھے سخت سزا دی جائے گی، تاکہ آئندہ وہ جھوٹی گواہی دینے کی جرت نہ کرے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور خوب غور سے سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیسے ہوا، یعنی یہ کیوں نازل ہوئی اور یہ حکم کیوں بیان کیا گیا؟ ایک مسلمان سفر پر تھے، ان کے پاس بہت سارا سامان تھا، اس میں ایک قیمتی سونے اور چاندی سے مرصع ایک پیالہ بھی تھا۔ دوران سفر وہ انتقال کرنے لگے
تو جب وہ انتقال کرنے لگے تو ان کے پاس 2 عیسائی کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنا سارا مال ان عیسائیوں کو دیا اور کہا کہ تم جا کر یہ مال اسے دے دینا ہمارے گھر والوں کو۔ تو یہ لوگ مال لے کر مدینہ شریف میں آئے، مال پیش کر دیا۔ جب انہوں نے مال پیش کیا تو ان کے ورثاء نے مال کو کھولا، تو مال کے اندر ایک جگہ پر مال کی فہرست چھپی ہوئی تھی، تو اس مرنے والے نے احتیاطاً مال کی فہرست بھی اندر ڈال دی تھی۔ تو جب انہوں نے فہرست سے مال کو چیک کیا تو وہ سونے اور چاندی سے مرصع پیالہ نہ ملا جو بہت ہی قیمتی تھا۔ تو اب انہوں نے ان دونوں عیسائیوں کو بلایا اور کہا یہ بتاؤ کہ انہوں نے کوئی دوران سفر خرید و فروخت کی تھی؟ کہنے لگے نہیں، وہ تو جاتے ہی بیمار پڑ گئے، کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ کہا یہ بتاؤ کہ کوئی چیز ان کی گم ہوئی تھی؟ کہا نہیں، کوئی چیز بھی گم نہیں ہوئی تھی۔ کہا یہ بتاؤ کہ یہ جب بیمار پڑے تھے تو علاج وغیرہ انہوں نے کہاں سے کیا؟ تو کہا علاج کی نوبت ہی نہیں آئی، فوراً مر گئے۔ تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ وہ پیالہ کہاں گیا؟ چونکہ تمہاری باتوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ پیالہ بھی ان کا تھا اور یہ پیالہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ پیالہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو عصر کی نماز کے بعد مسجد نبوی شریف کے باہر یہ آئے اور لوگوں کے سامنے ان کو کھڑا کیا گیا اور انہوں نے جھوٹی گواہی دی یہ پیالہ اس میں نہیں تھا اور وصیت کرنے والے نے یہی سامان ہمیں دیا ہے۔ اب کیا ہوا کہ یہ پیالہ مکہ مکرمہ میں کسی کے پاس ملا، اسے گرفتار کیا گیا اور اسے پوچھا گیا کہ یہ پیالہ تمہیں کہاں سے ملا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ان دونوں عیسائیوں سے خریدا ہے، اور جب میں نے خریدا تو یہ 2 گواہ اور یہ لوگ میرے سامنے تھے۔ تو ان گواہوں کو بلایا گیا، یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ دونوں عیسائیوں نے یہ پیالہ مکے میں فلاں شخص کو بیچا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ پیالہ واقعی اس مرنے والے کا ہے یا نہیں، تو اس کی گواہی کون دے؟ تو مرنے والے کے جو قریبی رشتہ دار تھے ان میں سے 2 شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی اور کہا کہ یہ پیالہ اسی کا ہے اور ہم اس پیالے کو جانتے ہیں۔ تو جب ایسا ہوا تو عیسائیوں کو بھی ماننا پڑا اور انہوں نے کہا ہم نے جھوٹ بولا تھا، اور وہ اپنی غلطی پر نادم ہوئے اور انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ تو اس پر یہ قوانین بیان ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فقان حمید کی نور سے منور فرمائے اور جو باتیں ہم سنتے ہیں اس پر عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا